شوہر سے بات کیسے منوائیں؟ 6 راز جو بے وقوف عورت نہیں جانتی اور اسی وجہ سے ان کا تعلق خراب ہوتا ہے، اور ایک عقل مند عورت کس طرح سے اپنے شوہر سے بات منواتی ہے، آج وہی 6 اصول میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور اگر آپ کو فائدہ ہو تو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبر کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ باقی تمام لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سب سے پہلا راز یہ ہے کہ جو ایک عقل مند عورت ہوتی ہے نا، وہ سب سے پہلے اپنے شوہر کا موڈ دیکھتی ہے۔ وہ کوئی بھی بات کرتی ہے تو سب سے پہلے وہ یہ بات جج کرتی ہے کہ میرے ہسبینڈ کا موڈ کیسا ہے، کیا وہ اس موڈ میں ہیں کہ ان کے ساتھ بات کی جائے، ان سے کوئی چیز ڈیمانڈ کی جائے یا ان کو سمجھایا جائے، تو وہ موڈ دیکھ کر بات کرتی ہیں۔ اور جو بے وقوف عورت ہوتی ہے وہ بغیر سمجھے، بغیر سوچے وہ جناب بول دیتی ہے، پارٹنر کا موڈ نہیں دیکھتی، جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتی ہے، جس کی وجہ سے پارٹنر ان کو اوائڈ کرتا ہے اور ان کا تعلق ہمیشہ خراب ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر عقل مند عورت کی سب سے خاص نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس الفاظ کا بہترین چناؤ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ کوئی اچھی بات کہنا چاہتے ہیں، کسی انسان کو کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں، اگر اچھے الفاظ میں کہیں گے نا تو اس کو سمجھ آئے گی۔ اگر آپ کے الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہوگا تو جتنی مرضی اچھی بات ہو، جتنی مرضی دوسرے انسان کے فائدے والی بات ہو، تو وہ اس کی سمجھ میں نہیں آنی، وہ الٹا آپ سے ناراض ہوگا۔ اس لیے اکثر آپ نے ریلیشن شپ میں یہ چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ پارٹنر ایک دوسرے کو بول رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کو بات سمجھاتا کچھ ہوں، آپ کو سمجھ کچھ آتی ہے، آپ کو میری بات سمجھ نہیں آتی۔ مطلب وہ ایک کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے پارٹنر کچھ بات سمجھانا چاہتا ہے اور دوسرے انسان کو سمجھ نہیں آتی، تو وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اپنی بات دوسرے کو سمجھا نہیں سکتے۔ تو الفاظ کا بہترین چناؤ وہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ ہمیشہ آپ جو بھی بات کرنے والے ہیں نا، پہلے اس سے سوچ لینا چاہیے کہ میں یہ بات جو میں نے کرنی ہے، اس سے میرا کیا فائدہ ہونا ہے اور میرے پارٹنر کا کیا فائدہ ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا بہترین الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ آپ نے رکھنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کبھی بھی اپنے انا کی جنگ نہیں لڑنی۔ اب بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا تعلقات میں، ایک ہسبینڈ اور وائف کے تعلقات میں، کہ ایک بات آتی ہے، ایک پوائنٹ آتا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک بندہ اس پوائنٹ پر نہ اڑ جاتا ہے، وہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے کہ جی میں نے اگر فلاں جگہ شاپنگ کے لیے جانا ہے تو بس جانا ہے۔ یہ اب اس کو بے شک وہ چیز اتنی ضروری نہ ہو اس وقت کے لیے، لیکن کیونکہ وہ اب انا کا مسئلہ بن گیا ہے، ایگو کا مسئلہ بن گیا ہے، تو اس سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور ایون کے تعلقات ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ لیکن جو ایک عقل مند عورت ہوتی ہے وہ کبھی بھی ریلیشن شپ میں اپنی انا کو سامنے نہیں لاتی، کبھی بھی وہ کسی بھی بات کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بناتی، اس لیے اس کا تعلق ہمیشہ بہترین چلتا ہے۔ اور جو بھی پارٹنر، چاہے میل ہو فیمیل ہو، ہسبینڈ وائف، جو بندہ بھی اپنی انا کو پرائورٹیز دے گا نا، کسی بھی بات کو انا کا مسئلہ بنا لے گا، تو یاد رکھیے گا انا سے، ایگو سے، تکبر سے پھر تعلقات نہیں چلتے۔ چوتھے نمبر پر جو ایک عقل مند خاتون ہوتی ہے نا، وہ شکایت کم کرتی ہے اور تعریف زیادہ کرتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ شکایت کبھی کبھار ہو جاتی ہے، لیکن اس کی ڈوز جو ہے نا وہ کم ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر بات میں جناب وہ شکایت کرنا شروع کر دیں، گلے کرنا شروع کر دیں، ہر بات پر پارٹنر کو ٹوکنا شروع کر دیں، تو اس سے جو ہے نا وہ آپ کا پارٹنر آپ سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو عقل مند خاتون ہوتی ہے وہ کبھی بھی اپنے پارٹنر کو وہ زیادہ اس کی شکایت نہیں کرتی، بلکہ اس کا احساس کرتی ہے، اور ہمیشہ اپنے پارٹنر کو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ جیسا کہ اگر کبھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مومنٹ تھا کہ آپ کے پارٹنر نے آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کی ہے، ویسے تو پارٹنر ہر دفعہ ہر معاملے میں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک ایسا مومنٹ جس میں آپ کے پارٹنر نے آپ کو ایموشنلی سپورٹ کی، آپ کو سنا، تو وہ والا مومنٹ آپ اپنے پارٹنر کو یاد دلوا کر
کہ جی فلاں ٹائم پر آپ نے مجھے سنا ہے، مجھے بہت زیادہ اچھا لگے، یا فلاں ٹائم پر آپ نے میری تعریف کی ہے، مجھے بہت زیادہ اچھا لگے۔ تو اس لیے کبھی کبھار آپ مجھے سن لیا کریں، میری تعریف کر دیا کریں۔ اس طرح سے اگر آپ پارٹنر کو احساس دلائیں گے نا ایک پاسٹ کا، ایک اچھا مومنٹ اس کو یاد دلوا کر، تو وہ ہمیشہ آپ کی تعریف بھی کریں گے اور ہمیشہ آپ کے قریب آنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کا تعلق جو ہے وہ بہترین چلے گا۔ نیکسٹ نمبر پر جو ایک عقل مند خاتون ہوتی ہے نا، اس کے پاس ایک سب سے بڑی پاور ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے سننے کی پاور، لسننگ پاور۔ دوسرے انسان کو، اپنے پارٹنر کو سننے کی طاقت، یہ بہت لوگوں میں کم ہوتی ہے۔ وہ لوگ سناتے زیادہ ہیں اور سنتے کم ہیں۔ لیکن جو عقل مند خاتون ہوتی ہے نا، وہ اپنے پارٹنر کی بات کو زیادہ دلچسپی سے سنتی ہے، غور کر کے سنتی ہے کہ پارٹنر کیا بول رہا ہے۔ تو یہ جس انسان کے اندر بھی یہ کوالٹی آ جائے نا کہ میں نے اپنے پارٹنر کو سننا ہے، میں نے بولنا کم ہے، سننا زیادہ ہے، تو ان لوگوں کے تعلقات بھی بڑے بہترین چلتے ہیں جو کہ دوسرے انسان کو سننا جانتے ہیں۔ اور لاسٹ نمبر پر ایک عقل مند خاتون جو ہوتی ہے، وہ اس کے اندر ایک برداشت ہوتی ہے۔ کوئی بھی حالات اوپر نیچے ہو جائیں، کچھ تلخ کلامی ہو جائے، تو وہ خاموشی سے نا ہر چیز کو برداشت کرنا جانتی ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس وقت پر، کس پوائنٹ پر میں نے بولنا ہے، کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے۔ اور اس کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں نے اپنا تعلق بچانا ہے۔ اگر میرے ہسبینڈ وہ غصے میں ہیں تو لہٰذا بھی مجھے چپ کر جانا چاہیے۔ تو وہ ان کے اندر یہ ایک فن ہوتا ہے، ایک سکل ہوتی ہے برداشت کرنے کی سکل، اور بہت ساری چیزوں کو اگنور کرنے کی سکل، کہ پارٹنر اگر کوئی بات بول دیتا ہے غصے میں وقتی طور پر، تو اس کو دل پر نہ لینا اور بہت ساری چیزوں کو اگنور کر دینا، پارٹنر کی خامیوں کو اگنور کر دینا اور اس کی اچھی چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ کچھ کام ہیں، اگر آپ اپنے ریلیشن شپ میں ان کے اوپر امپلیمنٹ کر لیتے ہیں، آپ اپنے پارٹنر کو سمجھتے ہیں، آپ برداشت کرنے کا فن جانتے ہیں، آپ کے پاس بات کرنے کا سلیقہ ہے، آپ پارٹنر کو سننا جانتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ آپ کا تعلق جو ہے وہ بڑا اچھے طریقے سے چلے گا۔ اور غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ مرد بھی غلطیاں کریں گے، آپ سے بھی غلطیاں ہوں گی، لیکن جو یہ سمجھ کر کسی کو معاف کر دینا کہ یار انسان سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں، ایک غلطی کو پکڑ کر بار بار اپنے پارٹنر کو تانا نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ اگر اس سے غلطی ہو گئی، اس نے اپولوجائز کر لیا، اس کو معاف کر دیں اور زندگی میں آگے بڑھیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر لڑنا جھگڑنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ شکایتیں کرنا، طنز کرنا اور تنقید کرنا، اور پارٹنر کی شخصیت کو ٹارگٹ کرنا، اس کی ایگو کو ہرٹ کرنا، اس سے شاید آپ کو وقتی سیٹسفیکشن تو مل جائے گا اپنی ذات کے اندر، لیکن دوسرے انسان کے دل میں آپ کی نفرت پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا ان باتوں کا ہمیشہ خیال رکھیے گا، تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ لاسٹ پر اگر آپ اپنے ریلیشن شپ کے حوالے سے کسی بھی پرابلم میں اسٹک ہیں اور پرسنلی میرے ساتھ 1 to 1 ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو اس اکاؤنٹ کے بایو میں میرا واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، آپ پیڈ پرائیویٹ سیشن بک کر کے میرے ساتھ پرسنلی بات کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔